وسلموا على رسوله الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ یقین رکھیں حدیث پاک کے روح سے کہ ہمارا درود جو محبت سے حدیث پاک ایک پڑھتا ہے تو سرکار کریم خود سماعت فرماتے ہیں، ایسا آنکھیں بند کر کے پڑھیں کہ میرے آقا کریم مدینہ منورہ خضرا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ تیسرے مرتبہ بھی شوق سے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ مزہ نہیں آیا، شاہ صاحب نے اتنا گرمایا پھر بھی درود اتنا، سارے مل کر پڑھیں ایک آواز میں اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ۔ چوتھی پانچویں مرتبہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا سلام۔ حمد اور صلاۃ کے بعد میرے دوستو، ساتھیوں، میرے آقا کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں، الحمدللہ میری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ اگر سادات کا دن ہو تو ان کا ذکر کرنے والے بھی سادات ہو، الحمدللہ۔ اور قبلہ سیدی ماشاءاللہ ایسے کہ حضور قبلہ سیدی عرفان شاہ مشہدی دامت برکاتہم العالیہ نے جو قرآن کریم سے ماشاءاللہ پوری تقریر قرآن کریم پہ لے گئے، دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ان کا حق کہنے ان کے نانے کا ذکر کریں۔ ہم تو نوکر ہیں سادات کے، ہم تو نوکر ہیں، یہ نوکری میں قبول بھی کر لیں تو بڑی بات ہے۔ تو الحمدللہ آج تو بڑی باتیں کرنی تھی آپ سے۔ میں نے اس دفعہ بڑی جو ہے محنت کی کہ سیدنا صدیق اکبر نے کس طرح محبت کی، اہل بیت سے سیدنا فاروق اعظم نے کس طرح کی، سیدنا عثمان غنی نے کس طرح کی، اس طرح تقریباً۔ مگر مجھے جو خلیفے جنہوں نے ٹائم دیا ہے، سبحان اللہ آخری وقت ہے، وہ خلیفے کہتے ہیں کہ 15 منٹ بچے ہیں، 4 بجے دعا ہے، سبحان اللہ۔ تو 15 منٹ کے اندر میں کس موضوع پہ جاؤں، کہاں جاؤں، تو بس جہاں جہاں اللہ پاک نے کہلوایا، یقیناً جہاں جس بزرگ کا بھی عرس ہوتا ہے نا، جس کا، اور اس کی آپ محفل سجائیں تو ان کا رنگ ضرور اس پہ لگتا ہے۔ اور ہمارے مرشد کریم امام العارفین پیر سید محمد راشد رود دھنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک فقیر نے پوچھا کہ حضور ہم نقشبندی ہیں، ہم سارے سلسلوں کے غلام ہیں، کیا ہیں؟ سبحان اللہ نہیں بولا، زیادہ تر اکثرت سندھی کا ہے۔ میں بھٹائی سائیں کا شعر پڑھوں تو سبحان اللہ بول دیں گے، یہ دیکھو کیسا سبحان اللہ بول دیا۔ بھٹائی سائیں ویسا ہے وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ سبحان اللہ، اس کی روحانیت کا اثر ایسا ہے کہ وہ از خود ہی دل کی بات دل سے لگتی ہے، لوگ از خود سبحان اللہ بولتے ہیں۔ سنیں بھٹائی سائیں کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اہل بیت کی شان میں۔ کامل کربلا میں اللہ اکبر، کامل کربلا میں اہل بیت آیا، مارے مصر سے تن کافر کمبایا، سچ کے بی بی جایا ہیڑا سورے سپری،
بیٹائی کے بیت بھی بہت یاد کیے میں نے، مگر الحمدللہ کہ حضور نے قرآن سنایا نا وہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے علماء کا سایہ ہم پہ اتنا دیر قائم رکھے، بہت مجھے سکون ملا۔ ابھی میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کس لیے کہ ختام ہوں مسک، جب اتنے بڑے سید زادے، اتنے بڑے عالم، اتنی بڑی درگاہ سے تعلق رکھنے والے جب تقریر کر کے جائیں تو حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلے جائیں، مگر حضور سے میں نے معذرت کی کہ فقیر دور سے آئیں، تھوڑا سندھی میں بھی ان کو بھیٹائی سائیں کہ کچھ بیت سنائیں کہ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے اولیاء کا اہل بیت کے بارے میں عقیدہ کیا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ بھیٹائی کیا تھا؟ بھیٹائی کے بارے میں، بھیٹائی رحمت اللہ بھی وقت نہیں، ورنہ میں بھیٹائی کو سناؤں گا تو کچھ سنانے کا وہ بھی رہ جائے گا۔ بہت بڑے حضور میرے مرشد کریم امام العارفین پیر سید محمد راشد روضہ تھنی رضی اللہ عنہ اپنی تقریر میں مثنوی اور بھیٹائی کا بیت سناتے ہیں۔ سائیں محمود رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف اور بھیٹائی سائیں کا بیت، تقریباً علماء جو ہیں وہ بھیٹائی سائیں کا بیت مثنوی پڑھتے تھے، پرانے سندھ کے جتنے علماء تھے۔ آج حضور نے بتایا نا کہ فتاوی عالمگیری میں کتنی بڑی بات ہے کہ 40-50 عالم صرف ٹھٹا کے تھے، تو ابھی بھی سائیں مفتی عبد الرحمن ٹھٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو بہت بڑی ہمارے لیے رحمت ہے۔ بھیٹائی کا بیت سنا؟ آگے بھیٹائی کیا فرماتے ہیں؟ بھیٹائی سائیں فرمائیں تا گھوڑو گھوٹ پلانیو، سبحان اللہ، زور سا کچھ کمال اللہ وارن جے جملن میں بلوچستان کے سید خوددار میں کوئی محفل ہوئی، وہاں تھی تو وہ لوگ اکثر سندھی نہیں جانتے، مگر جب میں بھیٹائی کا بیت پڑھا تھا ایک بڈھا کھڑا ہو گیا، وہ اسے جھومنے لگا، تو یہ اللہ والوں کے روحانیت کا، مثنوی کا شعر کا اپنا اثر ہے، سلطان باہو کا اپنا اثر ہے۔ سلطان باہو کیا کہتے ہیں؟ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے اگے حسین دے نہ مردے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جے کر اللہ اکبر، جے کر مشاہدہ کر دے سرور عالم تو تمبوکھی میں کیوں سڑ دے سلطان العارفین کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اولیاء اس لیے کہ کلام اولیاء کو ہو تو سمجھنے کے لیے بھی کوئی اولیاء چاہیے، ہم جیسے نادان نہیں سمجھ سکتے۔ وہ بزرگ کہتا ہے کہ سلطان العارفین یہ تاریخ تبری کا واقعہ ہے۔ محب تبری بیت اللہ کا امام لکھتا ہے کہ جس وقت، ابھی تو اہل بیت کا ذکر تو ممکن نہیں کہ میں سناؤں، جتنا اللہ سے چاہے 15 منٹ ہے، تو تاریخ تبری والا لکھتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس نے ایک راوی سے لکھا ہے کہ محب تبری لکھتا ہے جو بہت عظیم دنیا میں تاریخی کتاب ہے، دنیا میں مانی جاتی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جب میں آیا تو دیکھا کہ سرکار کے اہل بیت جن خیموں میں تھے وہ یزید پلیت کے سپاہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے بعد میں اہل بیت کے خیمے میں جس میں اماں زینب تھی ان کو آگ لگا دی، آگ لگا دی۔ کہتا ہے کہ آیا کہ دیکھ رہا تھا کہ حضور کی شہزادی ایک خیمے میں اس پہ آگ لگ جاتی ہے تو پھر دوسری خیمے میں جاتی ہے۔
سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اگر وہ اندھے تھے، مسلمان تو تھے، ملا تو تھے، قرآن تو پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ حضور کے قریب دور تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو کتنے سرکار کریم علیہ السلام سے کتنا وقت بعد میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا؟ سارے مسلمان تھے، وہ یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، ہندو بھی نہیں تھے، مسلمان تھے، داڑیاں بھی تھی، نمازیں بھی تھی، قرآن۔ وہ امام حسین علیہ السلام آزان دیتے تھے، وہ بھی آزان دیتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نماز امامت کراتے تھے، ادھر بھی وہ نماز پڑھتے تھے، مگر وہ نماز میں اللہم صلی علی محمد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد یہ بھی پڑھتے تھے۔ آل محمد میں کون ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کفاکم من عظیم القدر عنکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب کے اہل بیتو، مولا علی، اما حسین، حسن حسین، آپ کے شان کے لیے یہ کافی نہیں کہ جب تک نماز میں ہم فرض میں آپ پہ درود نہیں پڑھتے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ آپ کون سا درود پڑھتے ہیں؟ یہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جاگ رہے ہیں نا؟ آل محمد سے مراد کون ہے؟ حضور کی آل ہے، اہل بیت ہے۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ، اللہ اکبر۔ آج میں نے حضرت داتا گنج بخش نے ایک قصیدہ لکھا، اور زبردست قصیدہ ہے، وہ اس کے کچھ شعر لکھے تھے مگر بالکل وقت نہیں ہے۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ دیوان شافعی مدینہ پاک میں بھی ملتی ہے، ازہر میں بھی ملتی ہے، پاکستان میں، کراچی، دنیا میں ملتی ہے۔ دیوان شافعی میں امام شافعی کہتا ہے اے محبوب کے اہل بیتو، امام شافعی کا عقیدہ ہے حضور کے اہل بیتو حسنین کریمینو، تمام جی آپ کی محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کی ہے۔ امام شافعی کے آگے امام حسن سے فرض نہیں پڑھتے، ہم فرض پہ کتنی کوشش کرتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں حسن حسین اما حسین کی محبت خدا قرآن میں فرض کی ہے، تو جس طرح فرض سے محبت کرتے ہو اس طرح محبوب کے شہزادوں سے محبت کرو۔ جاگ رہے ہو یا نہیں؟ میرے عزیز و دوستو، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ ہاں، حکیم سلطان باہو فرماتا ہے جے کر ملاحظہ سرور کر دے۔ سلطان باہو فرماتا کہ وہ اندھے تھے، ظاہری ان کو آنکھیں تھی، نمازیں تھی، داڑھی تھی، مگر وہ روحانی ان کے پردے تھے، روحانی پردے، اندھے تھے وہ ظاہری۔ اصل میں بتائی سائیں رحمت اللہ علیہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا موت موسیٰ جہڑو پر اندر میں ابلیس ایڑو خام خبیس کدی چھون چھدی تو۔ مگر غوث پاک میرے مرشد کریم، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے سب کچھ غوث پاک ہے، سب کچھ۔ اس لیے کہ ہم قادری فقیر ہیں اور ہمیں پیر سے روزی دھنی رضی اللہ عنہ نے ایسی محبت سکھائی ہے کہ غوث پاک، مخدوم صاحب، بڑے بڑے اولیاء، شیخ عبدالحق محبوب سبحانی کا جب نام آتا ہے تو صرف غوث نہیں کہتے، غوث الثقلین، غوث الثقلین۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ کی آواز ڈھیلی ہو گئی۔ سائیں کو جس طرح قبلہ سائیں فرما رہے تھے، قبلہ سائیں عرفان شاہ، کہ حضور سیدی غوث اعظم امام ربانی سائیں فرماتے ہیں کہ قطب الاقطباء، آج کو ولایت کا سب سے جو بڑا مقام ہے وہ مولا علی کے بعد، پھر امام حسن، پھر امام حسین، پھر آگے چل کے امام حسن عسکری، اس کے درمیان پھر جو امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے اس تک یہ مقام میرے محبوب سبحانی کی دربار میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سائیں غوث پاک کا دیوان ہے، ہمارے رضوی کتب خانہ لاہور سے چھپا ہے، اس لیے کہ سائیں کی مادری زبان فارسی تھی۔ تو غوث پاک کیا فرماتے ہیں امام حسن حسین کے بارے میں؟ کفایت است ضروح رسول و اولاد۔ سائیں فرماتے ہیں میرے لیے کافی ہے مدد۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے لیے، پوری دنیا کے ولی غوث پاک کو پکارتے۔ سائیں کیا فرماتے ہیں دیوان غوث اعظم پڑھ کے دیکھو، کفایت است ضروح رسول و اولاد، میرے لیے کافی ہے مدد حضور کی، حضور کے اہل بیت کی حسن حسین کی۔ آگے غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟
آج غوث کو بھی تھوڑا پکارے نا، اپنے ان کے نانے کا عرس ہے مولا حسین، تو غوث پاک حسنی حسینی ہے نا۔ سرکار غوث اعظم سرکار نظر کرم خدا را میرا خالقہ، میں فقیر ہوں تمہارا سرکار، سب زور سے سرکار غوث اعظم سرکار نظر کرم خدا را میرا خالقہ صبر دو۔ زور سے نہیں پڑھا آپ نے۔ مولا علی کے صدقے سیدہ زہرا کے صدقے مولا جاگ رہے ہو؟ میرے ایک دوست کہتے ہیں آپ 4 بجے بیٹھتے ہیں جب لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، تم الحمدللہ جاگ رہے ہو سو رہے ہو؟ سبحان اللہ، کراچی تک کا کم سے کم چائے۔ میں عرض کر رہا تھا غوث پاک کا، غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ دیوان غوث اعظم پڑھیں، اور ہمارے جو اعلیٰ حضرت کا کتب خانہ ہے، رضوی کتب خانہ، وہاں سے چھپی ہے، پوری دنیا میں معروف ہے، بغداد پوری دنیا میں۔ حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ زِ غیر آل نبی حاجت اگر طلبہ غیر روا مدار یت از ہزار حاجاتم، محبوب سبحانی فرماتے ہیں یا اللہ اگر میرے نانا حسن اور حسین کے بغیر میں تجھ سے کوئی حاجت طلب کروں، غوث اعظم فرما رہے ہیں اگر تجھ سے حاجت طلب کروں یا اللہ 1000 حاجتوں میں میری ایک بھی پوری نہیں کرنا۔ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ قادری ہو تو غوث پاک کا کتاب پڑھو، غوث پاک کی جو تفسیر ابھی آئی ہے نا وہ پڑھو، تو غوث پاک کل اسالکم علیہ اجرن، وقت نہیں ورنہ اس میں غوث پاک کیا لکھتے ہیں، مگر ایک اس دیوان میں غوث پاک زبردست لکھتے ہیں جملہ، وہ آپ کمال جملہ ہے۔ سیدی محبوب سبحانی کیا فرماتے ہیں اس سے؟ سائیں فرماتے ہیں جو میرے جملوں پہ غور کرتا ہے نا، سائیں فرماتے ہیں کفایت اس روح رسول و اولا خلائق کے کند گوش بر مقالات ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے کلام پہ جو غور کرے گا، فکر کرے گا، توجہ کرے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آل نبی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ سائیں سیدی ابن عرفان شاہ مشدی دامت برکاتہم العالیہ سید ہیں، ان کا آپ نے آج جلال دیکھا تو غوث پاک خود فرماتے انا الحسنی، قصیدہ غوثیہ میں انا الحسنی والمقدہ مقامی، میں حسنی ہوں تب مجھے یہ مقام ملا ہے۔ جب غوث پاک ادھر نسبت کرے تو ہم بولے اس کا ذکر ان دوسروں کو دے دیں، پھر میرے عزیز دوستو غوث پاک کو کبھی راضی نہیں ہوگے۔ اگر حقیقت میں سنے میرے غوث کی آل نبی سے محبت کیا کہتے ہیں؟ سائیں فرماتے ہیں غلام خادم خدام خاندان تو عام، محبوب سبحانی فرماتے ہیں اے میرے حسن حسین، میں عبد القادر جیلانی غلام خادم خدام خاندان تو عام، اے محبوب کے شہزاد و حسنین کریمین سیدہ کائنات، میں عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباد اللہ مکانی سارے ولیوں پہ قدم رکھنے والا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جو اے حسن حسین آپ کے جو خادم ہیں، آپ کے جو نوکر ہیں، جو آپ کی نوکری دیتے ہیں، میں عبد القادر جیلانی ان کا بھی نوکر ہوں۔ زور سے سبحان اللہ نہیں بولی آپ نے؟ ایسی چیزیں نکال کے رکھی ہے، مگر سبحان اللہ کہاں جاؤں؟ ابھی وہ سوچتا ہوں کہ کیا بتاؤں، کیا سناؤں۔ اگر بیٹا سائیں کا شعر میں سنا رہا تھا وہ سلطان باہو کا، سائیں فرماتے کہ اگر ملاحظہ سرور کرتے تے تمبو کھیمے کیوں سڑندے ہو، کہتے کہ وہ اندھے تھے، ظاہری تو ان کے پاس علم تھا۔ عمر بن سعد کون تھا؟ یزید کون تھا؟ یزید کون تھا؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ عمر بن سعد بھی اس طرح تھا، کتنے قریب تھے۔ تو جب آپ اس دور میں
حضور علیہ السلام نے، میں دعویٰ سے کہتا ہوں پوری پاکستان کے علماء کو کہ میں حضور علیہ السلام کندھے پہ اٹھائیں جس کو، اب اندازہ لگائیں کہ سرکار کے کندھے پہ چڑھنا کوئی معمولی بات ہے؟ ایک حدیث امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، سنیں، صحیح فرماتے ہیں کہ سیدنا حضور علیہ السلام ایک دعوت پہ جا رہے تھے مدینہ منورہ، ایک دعوت پہ، مدینہ شریف کی گلی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ساتھ تھے۔ منظر کیسا ہوگا کہ حضور جا رہے ہو اور صحابہ کرام، چاند ہو اور ستارے ہو، جرمٹ کے اندر سرکار جا رہے ہو۔ ہم جب مدینہ دیکھتے ہیں تو مدینہ دیکھ کے ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے، تو وہ جو صحابہ کرام کا عالم کیا ہوگا جب وہ 14ویں کا چاند ان کے ساتھ تھا۔ آج حسین کے صدقے سب پہ کرم ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، امام حسین کے صدقے میں سب پڑھیں، حضور ایسا کوئی انتظام۔ دروازہ جو بند ہے، اللہ کرے کہ امام حسین محبوب کے پیارے کھل جائے ان کے صدقے۔ حضور کو واسطہ دے آج کی رات کا، حضور ایسا کوئی انتظام ہو، محبت سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ جاگ رہے ہو مگر کچھ تو محبت لے جائیں نا، ایسا تو کچھ کریں کہ کچھ تو محبت لے جائیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ سرکار شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب سرکار آتے تھے محبوب سبحانی کے تقریر میں تو سائیں جو ہیں وہ فرماتے تھے میں قال سے ابھی حال کے طرف جا رہا ہوں، تو سائیں خود شیخ عبدالحق فرماتے ہیں کہ نبی سرکار اور انبیاء اور اولیاء جو قبروں میں زندہ وہ میری تقریر میں آتے تھے، تو سائیں فرماتے تھے کہ سرکار آ کے مجھے کہتے تھے بیٹا عبد القادر میں آیا ہوں دیکھنے کہ کس طرح میری امت کی خدمت کر رہے ہیں۔ او میرے بھائیوں سنو، جب سرکار غوث اعظم کے تقریر میں حضور مدینے سے آ سکتے ہیں تو جو لادلہ حسین حضور کی نماز میں اوپر چڑھ جائے تو سرکار کے سجدہ سرکار لمبا کر دے، تو کیا اس حسین کے ساتھ حضور کربلا میں ساتھ نہیں ہوگے؟ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو میرے عزیز دوستو، کئی واقعات ہیں کہ حضور کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے۔ جامع ترمذی کے حدیث شاہ صاحب سنا کے گئے، جو حضور کی حدیث اما ام سلمہ فرماتی ہے، حضور کی حرم، حضور کی قرآن فرماتی ہے کہ سرکار کریم علیہ جامع ترمذی درسی کتاب ہے پوری دنیا میں، اما فرماتی ہے کہ میں حضور علیہ السلام کو میں نے دیکھا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اما فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے اس پہ امامہ نہیں۔ جاگ رہے ہو؟ اور سرکار کی داڑھی مبارک لحیتہ التراب، جامع ترمذی کے لفظ سے سرکار کی داڑھی مبارک پہ مٹی ہے۔ میں نے عرض کیا ما لک یا رسول اللہ، ارے آقا کو دیکھا، اماں فرماتی حضور کے حرم کا خواب کوئی معمولی ہے جو حدیث جامع ترمذی میں ہم پڑھتے ہیں؟ تو اماں نے عرض کیا کہ آقا کہ آپ اس طرح، میں نے تو زندگی نہیں دیکھا محبوب، آپ اس طرح، آپ کا امامہ سر مبارک پہ نہیں ہے اور داڑھی مبارک پہ مٹی مبارک ہے۔ سرکار نے فرمایا، محبوب نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اللہ یتہترا فقلت ما لک یا رسول اللہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا، اے مومنوں کی ماں، میری حرم پاک سیدہ ام سلمہ میں محمد کریم علیہ السلام کربلا میں تھا اور امام حسین آج میرا شہید ہو گیا، اور وہاں یہ مٹی جو میرے داڑھی مبارک پہ دیکھتی ہے یہ کربلا کی ہے، اور میرا امامہ جو سر مبارک ہے میں کربلا میں حسین پیارے کے ساتھ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں جب میرے آقا کربلا میں سرکار حسین کے ساتھ ہوں گے تو میرے محبوب، آپ اندازہ ایک حدیث سے لگائیں کہ اماں
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب حضور علیہ السلام حجرے کے ساتھ تھی، امام حسین روتے ہیں، صحابہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے سرکار نے مجھے بھیجا، فرمایا کہ جاؤ سیدہ کو دروازے پہ آواز دو، سیدہ حسین رو رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جب محبوب ظاہری چھوٹے حسین ہیں، ان کا رونا میرے مصطفیٰ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جب حدیث ثابت کے مصطفیٰ وہاں ساتھ تھے، جب میرے مصطفیٰ کے شہزادے پہ تیروں کی بارش ہوئی ہوگی، میرے آقا کے قلب اطہر پہ کیا گزرا ہوگا؟ تھوڑا تصور کریں مسلمان، تھوڑا مطالعہ تو کریں، تھوڑا پڑھیں تو صحیح۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں مذہب اولیاء پہ چلنا ہے، ہمیں مذہب صوفیاء پہ چلنا ہے، ہمیں غوث اعظم کے مذہب پہ چلنا ہے، ہمیں معین الدین چشتی کے مذہب پہ چلنا ہے۔ معین الدین چشتی نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اس کا مسلک کیا تھا، اس کا مذہب کیا تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ شاہ، مزہ نہیں آیا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز دوستو، ایک روایت تو سناؤں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے اورا کے غم میں سید محمد احمد قادری شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے ہمارے امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ آقا کریم علیہ السلام سیدنا علی کو لے کے جہاد پہ گئے، کسی سفر پہ گئے، تو پیچھے جاگ رہے ہو اس لیے نہیں جاگو گے، آمد احسان تو جا آمد احسان او مجھا پیارا حسین کون کے کامی سر دے کربلا والا حسین کون کے کامی سر دے۔ زور سا محبت سا ایسے سمجھے کہ امام حسین مولا ہمارا یقین ہے کہ ہماری محفل کو دیکھ رہے ہیں۔ آمد احسان تُجھ جا آمد احسان تُجھ جا او مجھا پیارا حسین کون کے کامی سر دے یار کے اغیار کے تو یاد ہوں دے یا حسین یار کے اب یار کے تو یاد ہوں دے یا حسین مورٹھا صدقہ بھری دے آدری سارا حسین آمد احسان تُجھ جا آمد احسان محبت سا آمد احسان تُجھ جا او مجھا پیارا حسین کون کے کامی بسر دے۔ تھکی پہ آئے ہو یا جاگو پہ جو کو بدن دو ہاتھ متے کھڑے بیٹائی سائنس رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر بیٹائی سائنس فرمائن تا دوست کو ہائے دادلا تو محب مارائے خاص خلیلن تے سختی سائے اللہ سمد بے نیاد جا بڑے سا چاہے انہی مج آہے کا اونی گال اسرار جی سبحان اللہ زور سے نہیں بولا اس حدیث بدائی سے کہ شہر کی شرح کروں پھر بھی وقت ضائع ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا علامہ سید محمد احمد قادری لکھتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ میرے آقا چلے گئے حضور علیہ السلام چلے گئے ایک دن امام حسین علیہ السلام کھیلتے کھیلتے مدینہ منورہ میں مدینہ شریف کی گلی میں کھیل رہے تھے اور گھر کہاں تھا اماں سائن کا گھر پتہ ہے کہاں تھا آپ کو پتہ ہے کہاں تھا بتائیں کہاں تھا حضور کے ساتھ سرکار کا جو حجرہ شریف ہے اس کے پاس ابھی جو دروازے جس میں ہم ابھی داخل ہوتے ہیں یہ دروازہ مخدومہ کائنات کا
یہ دروازہ بھی جو کھلا اندر حجرے شریف میں، یہ گھر تھا. کتنی قریب تھی اماں سائن، کتنا سرکار اماں کو ساتھ رکھتے تھے. تو ادھر سے چھوٹا کھیلتے کھیلتے باہر گیا، تو ایک یہودی تھا، یہودی لے کے شہزادے کو چلا گیا. اماں سائن صبر کی پہاڑ ہے. سیدہ کائنات 70 مرتبہ حجرے سے باہر دروازے پہ آئی، کوئی مجھے عورت مل جائے، کوئی مجھے مرد مل جائے، میں ان کو امام حسین کے ڈھونڈنے کے لیے بھیجوں. اماں فرماتی ہے 70 مرتبہ اماں بے چینی میں باہر آئی. اماں جان فرماتی ہے مغرب عصر کا وقت قریب ہو گیا. میں نے کہا او حسن، امام حسن مجتبیٰ کو فرمایا لبیک امی جان. اماں سائن نے فرمایا او بیٹا، شہزادہ غائب ہو گیا، سارا دن گزر گیا، ابھی مجھے آرام نہیں آتا. میں 70 مرتبہ دروازے تک آئی ہوں کہ کوئی ملے مرد تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجوں. پیارا حسن جلدی کر، میرے حسین کے سوا مجھے آرام نہیں آتا، ڈھونڈ کے لاؤ. امام حسن مجتبیٰ باہر نکلتے ہیں. امام اہل سنت کا خلیفہ لکھتا ہے اللہ اکبر، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. محبت سے تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ، زور سے نہیں بولی آپ، اور سبحان اللہ، اور سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیوں، امام حسن مجتبیٰ آگے گئے ہیں، ادھر گئے ہیں تو آواز دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ یا حسین ابن علی یا قرۃ عین النبی این انت. کیسا آواز ہوگا حضور کے حجرے کے ساتھ، سرکار کا روضہ بھی ساتھ ہے. یہ آواز جب گونجا ہوگا یا حسین ابن علی یا قرۃ عین المصطفی نبی این انت. سوال دیکھیں کس طرح امام حسن فرماتے ہیں او مولا علی کے بیٹے حسین، میرے نانا کے آنکھوں کی ٹھنڈک تو کہاں ہے؟ میری اماں جان رو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ترید محسر فرمائیو آمتے سان تُوئی جا، آمتے محبت سے آمتے سان تُوئی جا. او مجھا پیارا حسین کون کے کامی بسر دے. مجھے لگتا ہے ابھی تھک گئے، چھوڑ دوں بات. کہاں چھوڑی میں نے، کہاں چھوڑی میں نے؟ امام حسن نے آواز دی. وہ آواز کیسا ہوگا؟ ادھر کوئی آواز دے نا تو آواز دے مثلا، مگر وہ حضور کے حجرے کے ساتھ جب امام حسن مجتبیٰ نے آواز دیا ہوگا کیسا آواز ہوگا کہ اے حسن مجتبیٰ تو کہاں ہے، میرے نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک. کیسا آواز ہوگا؟ تو میرے عزیز دوست، کوئی آدمی نہیں ملا، کوئی شخص نہیں ملا. امام حسن مجتبیٰ ڈھونڈ رہے ہیں تو ایک ہرنی، اللہ اکبر، ہرنی حدیث پاک میں مشہور کتاب میں ہے، بہت برکت کتب میں ہے کہ ایک عرابی نے حضور کو ہرنی کا بچہ تحفے میں دیا. تو امام حسن اس سے کھیل رہے تھے تو امام حسین آئے، بولا کہ نانا آپ نے امام حسن کو دیا ہے، اس کو ہرنی کا بچہ مجھے نہیں دیا ہے، مجھے بھی ایسا ہی بچہ چاہیے. سرکار نے فرمایا دونوں سے کھیلے. بولا کہ نہیں مجھے ایسا چاہیے. ضد کر کے شہزادہ بیٹھ گیا. تو تھوڑی دیر مس گزری تو ہرنی اپنا بچہ لے کے محبوب کی دربار میں آئی. عرض کی یا رسول اللہ، یہ پہلا بھی جو عربی نے لایا، وہ جو شخص جو صحابی نے لایا وہ میرا ہے، یہ بھی میرا ہے. رب نے مجھے حکم کیا حسین رو رہا ہے، جلدی ہرنی کا بچہ پیش. اندازہ لگائیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین شہید جو ہیں نا وہ ایسے نہیں کہ خود شہید ہو گئے، نہیں. یہ بھٹائی سائیں کیا فرماتے ہیں؟ بھٹائی سائیں فرمائے تو قضیو کربلا جو نسوروئی ناز کہ رند پرورن راز. قضیو کربلا جو
بیٹا اسماعیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کو کسی بے ادب سے نہیں پوچھنا، کسی مولوی سے نہ پوچھنا، کسی بے ادب جو اللہ کے ولی کے دربار میں نہ جھکا اس سے نہیں پوچھنا، یہ کسی رند سے مرد سے پوچھنا، وہ تجھے بتائے گا کہ یہ کیا راز ہے۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ نہیں بولا۔ امام حسن ڈھونڈ رہے ہیں تو ہرنی کا بچہ اللہ نے بھیج دیا، وہ ہرنی آئی ادھر سے گزری، امام حسن کیا کہ فرماتے ہیں یا ذبیح حل رأیت اخی حسینا، او ہرنی تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ میری اماں جان رو رہی ہے، اماں جان بے چین ہے، اماں جان 70 مرتبہ دروازے پہ آئی ہے۔ ہرنی یا ذبیح حل رأیت اخی حسینا، اللہ پاک نے ہرنی کو گویائی دی، ہرنی کے آنے آواز دیا اے پیارے حسین، اس کو یہودی صالح بن رفعت الیہودی اخفاہ، اس نے صالح بن رفعت یہودی نے ان کو اٹھا لیا ہے، وَأَخْفَاهُ فِي بَيْتِهِ، اپنے گھر میں چھپا دیا ہے۔ جب ہرنی نے یہ آواز دے کے جنگل میں چلی گئی، امام حسن مجتبیٰ اس صالح بن رفعت یہودی کے گھر آئے، آواز دی او صالح یہودی بار آ، وہ یہودی بار آیا، بولا کہ تو نے میرے بھائی کو چھپایا ہے، میرے بھائی کو چرایا ہے، تو نے گھر میں حسین کو چھپایا ہے، جلدی کر حسین کو لے کے آ، ورنہ میں جا کے میری امی جان کو عرض کرتا ہوں اگر اس کے ہاتھ اٹھ جائیں گے تو پوری دنیا میں ایک بھی یہودی نہیں بچے گا۔ تھک گئے ہو؟ کیا وہ شان ہوگا، کیا وہ وقت ہوگا؟ تو وہ یہودی باہر آیا، حیران ہو گیا، کہتا شہزادے نے چور کو ڈھونڈ لیا، کہتا شہزادہ تو نے مجھے چوری تو پکڑ لی مگر بتا کہ تیری ماں ہے کون؟ تو بولا کہ یہودی تو مدینے میں رہتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میری ماں سیدہ کائنات ہے۔ ادھر ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، وقت بالکل قلیل ہے مگر ضروری ہے کہ آپ کو بتاؤں۔ جاگ رہے ہو؟ درود پڑھو تو بتاؤں۔ یہ بلغ العلا بکما کشفت جا حسنت جمیع صلو یہ شعر حضور کی بارگاہ میں قبول شعر ہے۔ بلغ العلا کشفت جا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا یہ بڑے کرم کے ہیں، زور سے محبت سے، یہ بڑے کرم کے ہیں، یہ بڑے ایک ضروری ہے، مولا حسن خوش ہو جائیں گے اگر ان کی ماں کا ذکر سکھائیں۔ جاگ رہے ہو؟ سنو تو ایمان تازہ ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف درسی کتاب، سب سے پہلے ہم بچوں کو مشکوٰۃ شریف پڑھاتے ہیں، نانا بھی درسی، یہ بھی تقریباً حرمین شریفین بھی پڑھاتے ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان حضور کے صحابی ہیں، جاگ رہے ہو؟ فرماتے ہیں کہ میرے جو ہے نا میرا گھر حرم سے کچھ دور تھا، مشکوٰۃ شریف کا حدیث، میری اماں جان نے بولا کہ حذیفہ کافی دن ہو گیا تو محبوب کی دربار میں نہیں گیا، تو جا سرکار کی دربار میں، جا ادھر عرض کر حضور سے میرے لیے بھی دعا کرا، تیرے لیے بھی دعا کرا۔ سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں میں مغرب پہ آیا، مغرب سرکار کے ساتھ، عشاء حضور کے ساتھ، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، آج تک اہل مدینہ کی یہ وہ صحابہ کرام سے لے کر آ رہے ہیں۔ تو سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ سیدہ کی شان سننی ہے تو شعر پڑھیں۔ سیدہ عابدہ طیبہ، سیدہ عابدہ طیبہ،
جنت پینا کو سلام مصطفیٰ. جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ صحابی آئے سیدنا حذیفہ بن یمان، حضور کے رازدان صحابی تھے. مغرب پہ پڑھی، عشاء بھی پڑھی. کہتے کہ سرکار جب عشاء پڑھ کے حجرے شریف میں گئے اندر، تو میں پیچھے پیچھے امی کے لیے دعا کرانی تھی، پیغام دینا تھا. تو کہتا ہے میں پیچھے پیچھے. تو سرکار نے پیچھے دیکھا مشکوٰۃ شریف کے. حضور نے کیا فرمایا؟ کمال ہے، ابھی ماں کا پیغام نہیں دیا سیدنا حذیفہ بن یمان کے، یا رسول اللہ میری اماں نے بولا ہے کہ میرے لیے اور میری اماں کے لیے بخششی دعا کرانا، یہ پیغام دیا ہی نہیں. تو سرکار نے پیچھے فرمایا کیا تو حذیفہ ہے رضی اللہ عنہ؟ تو سیدنا حذیفہ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ. تو حضور نے کیا فرمایا؟ ما حاجتک، پھر کیا حاجت ہے؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے؟ تو صحابی نے ابھی پیش نہیں کیا، حضور نے یہ پوچھ کے کیا فرمایا؟ غفر اللہ لک ولأمک، میرے رب نے تجھے بھی بخش دیا، تیری ماں کو بھی بخش دیا. کمال حضور کے علم کا، کمال. جب حضور صحابی دل سے ارادہ کر کے سمجھ جاتے ہیں تو کیا مصطفیٰ جس کو کندھے پہ بٹھاتے ہیں اس کو علم نہیں کہ آج میرے حسین کے عاشق بیٹے ہیں؟ علم ہے نا، علم. جانتے ہو؟ سنو اماں کی شان سنو. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا حذیفہ یہ دیکھو. سرکار نے دکھایا، ثابت ہوا جب حضور نے دکھایا تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. تو حضور نے کیا فرمایا کہ حذیفہ دیکھو یہ جو فرشتہ ہے نا، یہ فرشتہ سامنے کھڑا ہے، فرشتہ حضور دکھا رہے ہیں. محبوب نے فرمایا کہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل. اے حذیفہ میرے غلام، میرے صحابی، یہ دیکھو فرشتہ ملک جو کھڑا ہے، یہ آج رات سے بغیر کبھی زمین پہ نہیں آیا، پہلے مرتبہ زمین پہ آیا ہے. سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ فرشتہ آیا حضور کے لیے، سنیں کہ پیغام کیا لے کے آیا. یہ درسی کتاب ہے، ہم درس میں پڑھتے ہیں، سب لوگ درس میں پڑھتے ہیں، مگر خدا کی مرضی بھی ہوتی ہے سمجھانے کے لیے. جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ تو حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے آقا نے فرمایا کہ استعاذن ربہ ان یسلم علی. اے حذیفہ رضی اللہ میرے غلام، یہ رب سے اجازت لے کے آیا مجھے سلام کرنے کے لیے. ہم سلام پڑھتے ہیں نا، سلام، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو بھائی یہ سلام کے لیے تو فرشتے ترستے ہیں آسمان سے آنے کے لیے. جاگ رہے ہو؟ ایک تو آیا ہے سلام کرنے کے لیے مجھے، دوسرا کیا لایا ہے وہ سنیں گے. دوسرا کیا لایا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَيُسَلَّمَ عَلَيَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. یہ فرشتہ مجھے مبارک دینے کے لیے، یہ بشار سلام کرنے اور یہ بشارت دینے کے لیے آیا کہ سیدہ جنت کے تمام عورتوں کی سردار ہے، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جب فرشتہ آئے کہ محبوب رب نے بھیجا ہے کہ سیدہ ساری عورتوں کی سردار ہے، آپ سے پوچھتا ہوں شان ہے یا نہیں؟ شان ہے یا نہیں؟ مگر وہ حدیث تو میں پوری کرتا ہوں، مگر میرے عزیز دوستو، وہ حضور جب امام حسن سے اس نے پوچھا ماں کیا کون ہے؟ بولا کہ سیدہ کائن. بولا کہ ماں کو میں پہچان گیا. بابا کون سا ہے؟ جلدی میں کر رہا ہوں، وقت نہیں. بولا کہ مولا علی ہے، شاہ مردان. مزہ نہیں آیا؟ شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار. شاہ مردان شیر یزدان لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. شاہ مردان. جاگ رہے ہو؟ ایک ضروری ہے کہ جب اماں کی شان سنی تو بابا کی بھی سنا دو. یہ ضروری آپ مطالعہ کریں. یہ کتاب بخاری، صحیح بخاری کہتے ہیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، باقی تو نہیں کہتے صحیح ترمذی، ابن ماجہ صحیح نہیں کہتے، مگر یہ تیسری کتاب ہے جس کو کہتے ہیں المستدرک صحیحین. جاگ رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ المستدرک
اور احسان ہے جماعت دعوت اسلامی کا سنیوں پہ، اللہ تعالیٰ ہمارے اس جماعت کو قائم رکھے۔ انہوں نے ان کا سندھی اردو میں ترجمہ بھی کر دیا، پہلے سر کوئی تو پڑھا نہیں ہوا، تو یہ ہمارے دعوت اسلامی کے مرکز سے ایک جو ہے نا انہوں نے ابتاری ہے، انہوں نے اس کا جو ہے نا وہ نام کیا اس کا، اس نے لاہور سے یہ جو ان کا چھپا ہے اور مرکز سے اس کا ترجمہ ہوا۔ جاگ رہے ہو؟ شبیر برادر سے، شبیر میں ایک حدیث سناتا ہوں، معتبر کتب جو ہے نا جس کو بخاری اور مسلم کی سند کے مثل اس کی بھی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے، آپ اندازہ لگیں کہ اس کی برکت کیا ہے۔ ایک حدیث سنیں، مولا سیدہ کی تو آپ نے سن لی، اگر مولا علی کی بھی سنیں کہ امام حسین کے بابے کی شان کیا ہے۔ وقت تو نہیں ہے مگر حضور نے فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے حب آل محمد یوم خیر من عبادت سنت، سائیں نے پہلے سنائی قبلہ عرفان شاہ مشہدی نے دامت برکات مولا علیہ کہ اہل بیت کی محبت میں ایک دن ایک سال کی عبادت سے افضل ہے، ایک دن تو رات یہ ہوتی اس لیے ہوئے تو سنیں حدیث، اور مولا اماں کا شان سنا، ابھی مولا علی کا سنیں تو ایمان تازہ کر لیں، مگر سبحان اللہ کے بغیر میں نہیں سناؤں گا، میں ترجمہ جو کیا وہ لفظ بلفظ سناتا ہوں آپ کو اپنے طرف سے نہیں۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قسم کھاتی ہوں انا اللہ کی، اما ام سلمہ حضور کی حرم کہتی ہے، جاگ رہے ہو؟ غور سے سنیں، اللہ کی قسم جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اما فرماتی ہے کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ کون فرما رہی ہے؟ اما ام سلمہ، المستدرک صحیحین کے اندر، یہ ہمارے دعوت اسلام کے مرکز سے چھپی ہے، اور مطالعہ کریں ضرور، یہ چوتھا جلد ہے مگر اس کے اندر جتنے بھی جلد ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، ایک حدیث میں نے پڑھا کہ حضور نے فرمایا کہ اے پیارے علی، جب میدان میں ابو بکر اور تو ہوتا ہے تو ایک کے ساتھ جبریل ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ میکائیل ہوتا ہے، المستدرک کے اندر، جاگ رہے ہو؟ تو اماں نے فرمایا اللہ کی قسم، سبحان اللہ نہیں بول رہے ہو آپ، جس کی قسم کھائی جاتی ہے کہ میں قسم کھا کے حضور کی حرم کیا کہتی ہے، فرماتی ہے کہ میں قسم کھا کے آپ کو بول رہی ہوں کہ حضور کو سب سے زیادہ قریب مولا علی تھے۔ ابھی سنیں، ایک دن حضور علیہ السلام کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، اماں فرماتی ہے سرکار کے جو آخری ایام تھے جس میں اعلیٰ آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارک ناساز تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو سرکار کریم جانے والے تھے، تو اماں فرماتی ہم سب، میں بھی تھی، اماں سیدہ کائنات تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ تھی، فرماتی ہے اماں غور سے سنیں، پتہ نہیں سن رہے ہو یعنی بہت بڑی چیز سن رہے ہو، خدا کے واسطے غور سے سنیں۔ پھر اماں فرماتی ہم سارے حضور کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے حجرے شریف میں، سرکار کے پاس تھے، سنیں تو صحیح کمال ہے۔ تو اماں فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام آئے ہوئے تھے، آپ حضور علیہ السلام بار بار پوچھ رہے تھے علی آ گئے، علی آ گئے، سبحان اللہ، سارے گھر والے بیٹھے، حضور کس کا پوچھ رہے ہیں کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، سمجھا پتہ نہیں سمجھا، سنیں سنیں سنیں، وقت قلیل ہے، حدیث غور سے سنیں۔ تو بار بار پوچھ رہے تھے علی آ گئے، علی آ گئے، یہ حدیث کے دو جملے، ٹھیک ہے نا سر؟ اماں فرماتی ہے کہ بار بار سرکار جو ہے نا یہ جملے جوراتے رہے، سرکار علیہ السلام جا علی جن، حدیث کے جملے جا علی جن مرارن، اماں فرماتی ہے مسلسل، حضور فرماتے علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے، سبحان اللہ نہیں بولو آپ نے؟ حدیث پڑھو، حدیث پڑھو، حدیث پڑھو مسلمانوں، حدیث پڑھو۔ یہ جملے کیسے ہوں گے؟ جب آخری لمحوں میں سرکار یاد کر رہے ہوں گے۔ تو اماں فرماتی ہے، اماں ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ بولی سلام اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ بولی فقالت فاطمہ تو کأنک بأسطا فی حاجتک، اماں ام سلمہ فرماتی ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ بولی یوں لگتا ہے جیسے آپ نے ان کو کسی کام سے بھیجا ہے،
اما فاطمہ نے فرمایا سلام اللہ علیہ کہ محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ مولا علی کو سرکار نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، بار بار یاد کر رہے ہیں کوئی کام سے بھیجا ہے، اس لیے سرکار اتنا بار بار حدیث کے جملے کے بار بار علی آ گئے علی آ گئے علی آ گئے۔ سبحان اللہ، سن رہے ہو سنو غور سے، بہت کام کی بات۔ اماں کی شان سنی، ابھی مولا علی کی سنی۔ تو اماں فاطمہ نے فرمایا شاید حضور نے کسی کام سے بھیجا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کچھ دیر بعد، اماں ام سلمہ فرماتی کچھ دیر گزری، دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ حضور علیہ السلام کو ان سے کوئی ضروری کام ہے۔ اماں فرماتی ہے جب سیدنا علی آئے تو اماں ام سلمہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ سرکار اتنا یاد کر رہے تھے مولا علی کے، لگتا ہے کہ کوئی کام ہے ضروری سرکار۔ جاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر، جملے سنیں ایمان تازہ کریں۔ تو اماں ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام جب میں سمجھ گئی کہ ضروری کام ہے، چنانچہ اماں ام سلمہ فرماتی میں، اماں سیدہ کائنات، اماں سیدہ عائشہ، جتنے بھی بیٹے تھے، اماں فرماتے ہم حجرے سے باہر نکل گئے۔ جب سیدنا علی آئے تو حضور کے حرم، اماں سیدہ کائنات سب نے بولا کہ حضور اتنا یاد کر رہے تھے علی آئے علی آئے علی آئے، تو ہم نکل جائیں، کوئی خاص بات ہے تو حضور کرنا چاہتے ہیں۔ سنیں تو اماں فرماتی ہم جب نکل گئے سب باہر حجرے میں صرف مولا علی اور حضور تھے۔ جاگ رہے ہو؟ تو فرماتی ہے کہ بالکل میں، اماں فرماتی ہے کہ سب باہر نکل گئے لیکن بالکل دروازے قریب میں بیٹھ گئے۔ اماں ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں دروازے کے بالکل قریب بیٹھی، باقی سارے باہر نکل گئے، میں قریب تھی، میں دیکھ رہی تھی۔ تو اماں فرماتی ہے کہ میں قریب تھی، میں نے دیکھا، اماں ام سلمہ کہتی ہے حضور کے حرم ازواج مطہرات کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام، جملہ سنیں سرکار نے، اماں فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ حضرت علی پر جھک گئے۔ سبحان اللہ، ایسی نہیں آنی چاہیے۔ میں جملہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ، اماں ام سلمہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام پہ آقا کریم علیہ السلام، اماں فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرت علی پر جھک گئے۔ سمجھو سرکار تو علی تھے، طبیعت مبارک اسی وقت جو ظاہری طرح ناساز تھی، تو جھکنا تو علی کو تھا، میرے قریب ہو جاؤ۔ حضور کیوں جھکے؟ تجھے مجھے سمجھانا تھا کہ کس کو قریب کر رہا ہوں۔ کون ہے علی جس سے محبت نہیں کریں گے مر جاؤ گے، جہنم کے اندر چلو جائے گے۔ اما ام سلمہ کی فرمایا سرکار جھک گئے مولا علی پہ، اور آگے جملہ سنیں، اما فرماتی ہے کہ حضرت حضور علیہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی وہ جلدی میں صرف ترجمہ پڑھا ہوں، حضرت علی پر جھک کر سرگوشی میں کوئی راز کی بات کر رہے تھے۔ اما فرماتی میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام مولا علی سے کوئی خاص بات روحانیت کی، مولا علی تو قادری، چشتی، سہروردی، سب ان سے کوئی راز تھا جو سرکار مولا علی کو بتا رہے تھے۔ تو اما فرماتی آگے کہ راز کی بات کر رہے تھے۔ پھر اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہو گیا۔ ترجمے والے نے انتقال لکھا ہے، مگر میں اس کے یہ خیانت کر رہا ہوں کہ ترجمے والے، مگر میں یہ نہیں کہتا کہ انتقال، میں کہتا ہوں جب محبوب کا وصال ہو گیا۔ تو چنانچہ حضرت علی رسول اللہ کے سب سے زیادہ قریبی تھے۔ اما ام سلمہ کے جملے ہیں، ابھی آپ ہم نے سنا کہ سیدہ کائنات کی شان کیا ہے، اور اس سے مراد کہ اما فرماتی حضور جھک گئے اور سرکار کو راز کی باتیں مولا علی کو بتاتے رہے۔ اسی دوران سرکار کا وصال ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں جس سینے پہ مصطفیٰ ہو اور سرکار کی جو وصال شریف ہو تو مولا علی کی شان اور حسین کے ابا کی شان کیا ہوگی؟ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ سنیں آگے حضور علیہ السلام اسی المستدرک کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ علی تو، میں، علی، سیدہ، اے مستدرک سید میں حسن حسین
جنت میں 7 داخل ہوں گے۔ تو مولا علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ومحبنا، ہمارے جو عاشق ساری رات جاگے ہیں، عاشق جو ہمارے، ان کا کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا علی، المستدرک صحیحین کے اندر محبوب نے فرمایا علی پیچھے ہم ہوں گے، آگے ہم ہوں گے، پیچھے یہ عاشق ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ وقت قلیل ہے مگر اس حدیث کو پورا کروں۔ یہودی نے بولا، یہودی نے کیا بولا؟ بولا کہ ماں کو بھی جان گیا، ابھی تیرے بابا کو بھی جان گیا، وہ نا جو امام حسین کو، امام حسن پہنچے تھے، یاد ہے حدیث؟ تو بولا کہ ابھی تیرا نانا کون ہے؟ بولا کہ میرے نانا رسول الثقلین ہیں، دونوں جہانوں کے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ تو وہ یہودی نے بولا کہ حسین، حسن، میں حسین تو بعد میں تجھے دیتا ہوں، سب سے پہلے مجھے مسلمان کر کے میں کلمہ پڑھوں۔ یہودی مسلمان ہوا، جاگ رہے ہیں، اور امام حسین کو لے کے آیا، چوری کی تھی، میں نے جو واقعے بیچ میں یہ حدیث سنائی، وہ لے کے امام حسین کے کندھے پہ لیا، 70 گھر کے بازو کے ساتھ مسلمان ہوا، سدھو اماں سائن کے در پہ آیا، بولا کہ اماں سائن میں نے معافی، تجھے تنگ کیا، تجھے قلب میں تکلیف پہنچائی، ابھی مجھے معاف کر دو، میں اسلام میں داخل ہو گیا، جاگ رہے ہو، مجھے معاف کر دو۔ اماں سائن نے فرمایا اے سالے یہودی، دروازے سے اندر سے بولا اے سالے یہودی، میں تجھے معاف کرتی ہوں مگر تجھے پتا ہے یہ حسین محبوب کس کا ہے؟ مولا علی کا ہے۔ وہ حضور سے گر گئے، بابا کے ساتھ وہ آئے، ان سے معافی مانگنا، وہ انتظار کرتے رہے مدینے میں سال یہودی، مولا علی آئے، مولا علی کے پاس فرمایا میں نے امام حسین علیہ السلام کو چوری کیا، مسلمان بھی ہو گیا ہوں، معافی میں مانگی ہے، سیدہ بھی معاف کیا، مولا علی تو معاف، فرمایا میں نے معاف کیا مگر حسین حضور کے داد لے ہیں، میرے آقا سے جا کے معافی مانگو۔ سیدھا وہ یہودی آیا، مسلمان ہو گیا حضور کے دربار سے، یا رسول اللہ یہ سارا واقعہ سنایا، مجھے معاف کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سالے یہودی، تو مسلمان تو ہو گیا، توبہ بھی کی، پر تجھے پتا ہے حسین میرا محبوب نہیں ہے، میرے رب کا محبوب ہے۔ جاگ رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ لکھتے ہیں، جاگ رہے ہو؟ بہت اہم بات بتا رہا ہوں، تیاری تو بہت تھی مگر الحمدللہ سنا بھی آپ نے، عرفان سائیں سے مشاہدی دامت برکاتہم اللہ، بہت کچھ سنایا آج۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو جب بولا تو یہودی مسلمان ہوا، جنگل میں چلا گیا، روتا رہا 17 دن، ایک میں 70 دن روتا رہا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضور کے وسیلے سے اس کی بخشش کا اعلان کیا۔ ابھی مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمان بھی ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے امام حسین کو چھپایا، تھوڑی دیر کے لیے تو مسلمان بھی ہو گیا 70 لوگوں کے ساتھ، پھر حضور نے بھی معافی دی، مولا علی نے بھی دی، اماں سائن نے دی، مگر حضور نے فرمایا رب تجھے 70 دن وہ روتا رہا، پھر اس کے بعد رب نے اس کو معافی دی۔ تو میرے عزیز، جس نے امام حسین کو قتل کروایا، یزید نے، ابن کثیر لکھتا ہے، دو بندیوں کا بانی لکھتا ہے کہ ایک صحابی تھے وہ بیٹھا تھا یزید کی دربار میں، جب امام حسین کا چہرہ آیا تو یزید چھڑی مار رہا تھا، بولا بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا، بدر میں جو ہمارے مارے تھے نا ان کا بدلہ لے لیا۔ تو مسلمانوں، یزید کی تعریف کرنے والوں، خدا کی عزت کی قسم ہے تجھے آپ کو 1,00,000 مرتبہ یزید ساتھ جائیں، یزید کے ساتھ انشاءاللہ ہم جائیں گے حسین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ابھی قادری سلسلے کا مختصر ذکر، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی، لا إله إلا الله، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. روزہ پیچھے رکھنا ہے صلاۃ والسلام ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اے میرے کریم رب، آج سید الشہداء امام عالی مقام کی شہادت کی رات ہے. یا اللہ، آج کی رات یزیدی آ کے میرے مولا حسین کے خیمے میں دیکھتے تھے کیا کر رہے ہیں، کیا پریشان غم نہیں دیکھ رہے تھے کہ اندر اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی تھی، سجدوں کی آواز آ رہی تھی. اور 10ویں رات سیدہ زینب اور امام حسین کئی مرتبہ ایک دوسرے کے خیموں میں گئے، کئی مرتبہ بہن نے جو ہے کچاریاں کی، اور پوری رات جو ہے نا اما سیدہ امام حسین کو دیکھتی رہی. امام حسین اماں کو فرماتے رہے، میری بہن یہ پورا میرا امتحان ختم ہو گیا، ابھی تیرا امتحان ہے، کربلا مدینے تک میری شہزادیوں کو سب کو تجھے لے کے جانا ہے. اے اللہ، اسی رات کا صدقہ امام حسین کا سب کے غموں کو دور کر دے. یا اللہ، اما زینب کے پردے کا تجھے واسطہ، یا اللہ علی اصغر کی پیاس کا تجھے واسطہ، یا اللہ علی اکبر کی جوانی کا تجھے واسطہ، یا اللہ سیدنا قاسم کی شہادت کا تجھے واسطہ، یا اللہ سیدنا عباس کے بازو کٹے ہوئے کا تجھے واسطہ. یا اللہ، میرے مولا حسین نے جو آخری سجدہ کیا تجھے اس سجدے کا واسطہ. مولا، آج ہم سب سے
راضی ہو جا مولا، ہم سب سے راضی ہو جا، سب کی مشکلیں، حاجتیں، پریشان غموں کو دور فرما مولا، ہمیں حضور کے صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء اللہ کا ادب نصیب فرما، ہر قسم کے بے ادبوں سے آج کی رات سے ہمیں محفوظ فرما مولا، حضور کی زیارت عطا فرما مولا، حسین کی زیارت عطا فرما، سب کی حاجتیں روا فرما اے اللہ، سب کے غموں کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔